ماتم والے حجرے میں بیٹھنے والے پر سلام۔ العظمت للہ۔ العظمت للہ۔ دو لفظ یہ پڑھے ہیں، دو اور ہیں اس کے آگے، اگر یہی سن لو تو شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جالس حجرت المعاتم، ماتم کی جمع ہے معاتم، ماتم کدے میں بیٹھنے والے پر درود۔ رونے آئے ہو نا؟ یقیناً جس کو رونے آئے ہو وہ بھی تم میں ہے، اور آج اس کو رونے کے لیے پتہ نہیں کون کون آیا ہے، کہاں سے آئے۔ آگے فرماتے ہیں لابس السواد فی الآیاد والمعاتم، جملہ سمجھ لینا۔ کہا عید کے دن کالے کپڑے پہننے والے پر سلام۔ اللہ اکبر۔ چونکہ سجاد ہی کہتا تھا آیادنا معاتمنا، لوگو عید تمہاری خوشی لاتی ہے، ہمارے لیے ماتم لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ العظمت للہ۔ اگلا فقرہ یہ حوصلے سے تھوڑا اپنے آپ پر قابو پا کے ترجمہ سن لو، اور یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، مومنین بھی اور میری مائیں بہنیں بھی۔ یقیناً کلیجہ پھاڑنے والا جملہ ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کروں۔ المذبوح فی الاسواق، میرے ترجمے پہ بھروسہ نہ ہو، مرضی کا کرا لینا۔ المنشور لہ اللحم کالاوراق، فرمایا ہر بازار میں ذبح ہونے والے پر سلام۔ جو بازاروں میں ذبح ہوتا گیا، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ تم یہ برداشت نہیں کر سکے، پنڈی والوں اگلا جملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ فرماتے المنشور لہ اللحم کالاوراق، اس پر سلام جیسے کتاب کے ورقے بکھرتے ہیں، بازاروں میں اس کا گوشت ایسے بکھرے، کبھی کسی چوک پہ، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی دربار۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ العظمت للہ۔ حوصلہ کر کے ایک فقرہ سنو گے مجھ سے؟ بانی عشرے کے بھی کاظمی سید ہیں، سرکار کاظم کی قید کا حوال سنا ہے نا؟ ہتھ گھڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، توق تھا، یہی چیزیں سجاد کو بھی ملی، بس دونوں میں فرق یہ ہے، میرے مولا کاظم نے زندان میں پڑھی نمازیں، سجاد نے ان زیوروں کے ساتھ چلتے ہوئے پڑھی، بازاروں میں پڑھی، دربار۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو سنبھال کے میرا جملہ سن لینا۔ ایک دن ہارون مکی تیرے امام ششم کے پاس آیا، امام قنوت پڑھ رہے تھے، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، امام قنوت پڑھ رہے تھے۔ قنوت ایسے ہوتا ہے نا، لیکن میرا مولا صادق ایسے پڑھ رہا تھا۔
ہارون مکی نے کہا مولا یہ کیسا قنوت ہے؟ کہا اپنے دادا سجاد کی سنت ادا کر رہا ہوں، چونکہ ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں تھی، سجاد ہاتھ سیدھے کر نہیں سکتا تھا، کربلا سے شام تک الٹے ہاتھوں سے قنوت۔ کہا مالک تیرا دین بچ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، بس میں بڑی جلدی چھوڑ دوں گا، سن لو فکرہ، اور پھر جب تک جی چاہے روتے رہو۔ میں تمہیں یہ تو بتا چکا ہوں نا کہ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ آج تک میں نے اس جملے کی حقیقت سیدو عزادارو نہیں بتائی تمہیں، آج بتانے لگا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ بازار میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا، پانی ہے نہیں، ہاتھ آزاد نہیں۔ تو نے ہمیں صاحب تطہیر بنایا، میرے مالک میرے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، بس جہاں تک اٹھ سکتے تھے اٹھائے، نماز شروع کی۔ چھتوں پہ عورتیں تھیں، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہی رک گیا۔ ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک فکرہ کہنے کی اجازت دیتے ہو؟ یہ علم میرے سامنے، ایسے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ شام والی بی بی پردے داروں میں ہے، اس کی بے گناہ اسیری کی قسم۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سجاد دھاڑے مار کے روتے تھے۔ صحابی پوچھتے مولا کیا یاد آیا؟ فرمایا بازاروں کا ظلم۔ مولا تازیانے؟ فرمایا نہیں، کروڑ تازیانہ مارتے میں نہ روتا۔ مولا پتھر؟ فرمایا دنیا کے پہاڑ مجھ پہ گرا دیتے میں نہ روتا۔ اب مجھے بطول کی چادر کے صدقے معاف کر دینا۔ سجاد کہتے ہیں میں مر نہ جاؤں۔ جب بازار میں ہم جاتے تھے، شمر حرامی کہتا یہ خارجی جا رہا ہے، مجھے ذبح کر دیتا، خارجی نہ کہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھو ایک فکرہ، سنو ایک فکرہ۔ جو بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ کھڑے کھڑے سن لو۔ نماز شروع کی سجاد نے، عورتوں کے ہاتھ رک گئے ہیں۔ شمر حرامی نے کیا کہا تھا؟ یہ تو زنجیروں کا نمازی ہے۔ شمر تازیانہ لے کے آیا، قافلہ چلاؤ۔ مقصد کیا تھا؟ اس کی نماز ٹوٹے۔ اب پہلے میں نے نہیں بتایا، آج بتا رہا ہوں۔ سجاد نے چلتے ہوئے رکوع کیا، پہلے میں نے یوں بتایا تھا، یوں نہیں، کیونکہ ہاتھ کڑیوں میں تھے۔ چل بھی رہا ہے، زینب نے رو کے کہا ہے کوئی ایسا نمازی، ہے کوئی ایسا اللہ کا عبادت گزار؟